السلام علیکم جی۔ اللہ پاک کی رحمت کرم اور فضل کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ آج گرمی ہو رہی ہے جی ذرا زیادہ، تو یہ جگہ جو ہے نا تھوڑا سا پنکھے کی ہوا اس میں کم ہی ہوتی ہے، تو ایئر کولر چلا لیتے ہیں۔ کافی دن سے نہیں چلایا، آج پھر چلانا پڑ رہا ہے کیونکہ گرمی تھوڑی سی بڑھ گئی ہے۔ ساون کا مہینہ ختم ہوا ہے، ہم نے سوچا تھا شاید گرمی کم ہو، لیکن یہ ہے کہ بیچ میں بارشیں ہو رہی تھی تو موسم پھر صحیح تھا۔ ابھی جو ہے نا دوبارہ موسم جو ہے ٹھنڈا ہو گیا ہے، گرم ہو گیا ہے، ٹھنڈا ہو گیا، ٹھنڈا بھی ہوئے گا۔ ٹھنڈا بھی ہوگا، ایسا ہوگا کہ السلام علیکم، کیسے آپ سب لوگ؟ ہم ٹھیک ٹھاک ہیں، امید کرتے ہیں آپ لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ باقی ٹھنڈا ہوگا، ایسا ٹھنڈا ہوگا پھر ہیٹر ہی نہیں بند ہوگا ہمارا۔ بس انسان یہی ہوگا، چولہا بند کرو۔ انسان کسی حال میں خوش نہیں ہے جی۔ میرا مالک تو بڑا کریم ہے، سردی ہو تو کہتا ہے گرمی ہو، گرمی ہو تو کہتا ہے سردی ہو۔ تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، نا شکر ہیں ہم لوگ۔ آج زیادہ گرمی ہو رہی تھی تو اندر جنت کو بھی بیڈ پہ، مجھے تو بیڈ پہ زیادہ ہی لگتی ہے کیونکہ گدا ہو جاتا ہے گرم، تو پھر میں نے بولا باہر حال میں یہ لگائیں، پانی ڈال دیں اس کو پیٹ میں۔ پانی ڈال رہے ہیں، یہ سامنے نشان اس کا جو ہے نا یہاں پہ نظر آتا ہے پانی کا، اور یہاں سے میں نے پائپ ڈالا ہوا، یہ دیکھیں۔ پمپ بند کروں ابھی۔ یہ لگ گئے جی منجے بسترے، سونیا، جنت شہزادی اور بابا۔ میں تھوڑا دور ہوں گا، کیونکہ ہوا مجھے اچھی نہیں لگتی۔ مجھے زیادہ ہوا اچھی نہیں لگتی، ٹھیک کہا سونیا نے۔ اچھا کولنگ میں نے اسٹارٹ کر دی ہے جی، تاکہ جالیاں جو ہے نا وہ ٹھنڈی ہو جائیں کافی دن سے۔ صبح کے لیے آٹا بھی گھول دی ہوں، بچوں نے جانا ہوتا ہے اسکول، صبح پھر اٹھ کے آٹا گھولنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہاں، آج اتوار کا دن، مزے ہوتے ہیں کافی۔ جو بچوں کی چھٹیوں میں مزے تھے وہ اتوار کو اب محسوس ہوتے ہیں۔ اب جنت کی ہے، لیکن جنت کے میرے خیال میں ایک ہفتہ ہے۔ ہاں، جنت کا کچھ بہنوں نے کہا تھا کہ جنت اسکول نہیں جا رہی جی۔ جنت کا اسکول کی چھٹیاں تھیں 17 تاریخ تک، پھر اسکول سے میسج آ گیا کہ گرمیاں جو ہیں نا برقرار ہیں، تو جنت شہزادی کا بھی 21 تاریخ سے اسکول بتایا ہوا ہے۔ لیکن جس طرح کی گرمی پڑ رہی ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ میری بات سنیں، چھٹیاں پھر بڑھ جائیں گی۔ یہاں پہ گورنمنٹ جو اسکول ہے نا، ان کو 3 مہینے کی چھٹیاں ملتی ہیں۔ اگلے مہینے کی 1 تاریخ کو چھٹیاں لگیں گے، 1 جون کو چھٹیاں ہوتی ہیں، اور 9ویں مہینے کی 1 تاریخ کو اسکول لگتے ہیں۔ تو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، وہ اگر دوسرے اسکول میں بھی جائیں نا، پرائیویٹ اسکولوں میں بھی، تو کل میرے ساتھ وہ اس سے کچھ پتہ کیا، وہ کہہ رہی ہے کہ پھر چھوٹے بچوں کو بھی 3 مہینے کی چھٹیاں لازمی دیتے ہیں، بڑے بچوں کو بلا لیتے ہیں اسکول میں۔ وہی 17 تاریخ سے ایک دم انہوں نے جو ہے نا، اب اصل حسین بھی جب تک وردی پہن کے نہیں جائیں گے، جب تک یہ ان کا پراپر اسکول نہیں لگے گا۔ جب ان کا اسکول لگ جائے گا نا، پھر اصل حسین کو بھی وردی نہیں جانا پڑے گا، شوز پہن کے۔ ابھی تو گھر کے کپڑے میں جاتے ہیں، تو جنت کو 3 مہینے کی، جنت میں بھی 2.5 مہینے کی ہو جائیں گی نا جنت کو۔ ہاں جنت، مگر یہ ہے کہ شکر الحمدللہ جون کو ملی ہے۔ ٹیوشن پڑھ رہی ہے اپنا۔ پودوں کو پانی دیا جی۔ ابھی تھوڑا سا لیٹ ہی آیا ہوں میں اوپر، کس وجہ سے لیٹ آیا ہوں وہ بھی بتاتا ہوں۔ گرمی کافی زیادہ تھی، پانی وغیرہ دے کے یہاں تھوڑا سا چھاؤں میں بیٹھا ہوں۔ اس ٹائم کافی زیادہ گرمی بڑھ جاتی ہے، حالانکہ 9 بجے، ساون کا مہینہ ختم ہوا ہے، گرمی کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ رہی ہے یہاں جی۔ میں آپ کو بتاؤں، رات ساری تقریباً مجھے اور سونیا کو جاگنا پڑا ہے۔ سونیا کی تھوڑی طبیعت خراب تھی۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جی، میری والدہ کے خاندان میں نا ایک بیماری چلی آ رہی ہے۔ مجھے نہیں پتہ اسے کیا بیماری کہتے ہیں، میری والدہ کو بھی تھی، میرے ماموں کو بھی تھی، ماموں کے بچوں کو بھی ہے، جیسے سونیا ہو گئی، اس کے بھائی بہن ہو گئے۔ میری مامی ساس کو نہیں ہے، میرے والد کو بھی نہیں تھی، میری والدہ کو بھی تھی، اور ہم بھائیوں میں بھی نہیں ہے۔ یہ جو بیماری ہے نا جی، یہ ان کو نا سونیا اور اس کے والد کو بھی اور میری والدہ کو بھی گھبراہٹ وغیرہ، بے چینی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس حد تک ہوتی ہے کہ ایک قسم کا نا ان پہ عجیب سا وہ طاری ہو جاتا ہے، جیسے سمجھتے ہیں شاید ہمیں کچھ ہونے والا ہے، ہم مرنے والے ہیں۔ تو یہی کنڈیشن میرے ماموں کے ساتھ بھی تھی، وہ اکثر اوقات
بس یا ریل گاڑی میں نا سفر کے دوران رستے میں اتر جاتا تھا. میری والدہ کے ساتھ یہی چکر تھا. وہ وہاں سے بھاگ کے پھر یہاں اپنی ماں کے پاس آ جاتی تھی کراچی سے. تو کافی ہم لوگ جب ہوش سنبھالا تو والدہ کو اسی طرح دیکھا. پھر سونیا سے میری شادی ہوئی. سونیا کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا. دروازہ بند کر کے کنڈی لگا کر سونا بھی اس کے لیے نا ایک عذاب. بند جگہ پہ ان کو ویسے بھی زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے. اب میں مانسیرا کی طرف جاتا ہوں، رستے میں جو ٹنل آتے ہیں سونیا کے لیے، وہ چھوٹے چھوٹے ٹنل پار کرنا بڑا مشکل ہے. میں اس طرف آیا ہوں تو مجھے سب سے زیادہ جو خدشہ تھا نا وہ اسی چیز کا تھا کہ سونیا کی کہیں طبیعت خراب نہ ہو جائے. تو والدہ کے جانے کے بعد یہ سونیا کو دوسری بار ہو رہا ہے. احساس بھی شاید احساس طبیعت ہے یا وہ ہے. اب وہ نا تھوڑا سا ہچکچانے لگی ہے. وہ بولتی ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرے ماں باپ بہن بھائی بھی دور ہیں. تو یہاں سے اس کو یہ خدشہ ہے کہ یہاں ہم یہ گاؤں کے علاقے میں رہتے ہیں، رات کو میری طبیعت خراب ہو گئی تو میں ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جا سکوں گی. میرے گھر والے بھی ایک عجیب سا نا اس کو ایک خدشہ سا ہوا ہے. میں اس کو اپنے طور پر سمجھانے کی بڑی کوشش کرتا ہوں، لیکن یہ ایک بیماری ہے. میرے ماموں کو ہم نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے کہاں سے کہاں، لیکن اینڈ تک وہ بیماری جو ہے نا ان میں رہی. میری والدہ کے ساتھ یہی معاملہ تعویذ پر معاملہ کیا لیکن وہ معاملہ حل نہیں ہوا. تو میں اس معاملے میں جو ہے نا بڑا وہ میں سمجھ لیں کہ میری اپنی ذاتی طور پر نا کوئی خواہش یا وہ نہیں ہے. میں ہمیشہ یہ چاہتا ہوں جہاں میں یا میرے بچے نا وہ خوش رہیں تو میں اس چیز کے لیے تیار ہو جاتا ہوں. یعنی سمجھ لیں ہر ماحول ہر جگہ شکر الحمدللہ میں تیار رہتا ہوں کہ بس بچے میرے اور میری گھر والی سونیا خوش رہیں. تو مجھے نہیں پتہ یہ معاملہ اگر زیادہ بگڑا تو کس حد تک میں جاؤں گا، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ میں جو ہے نا آخری حد تک اگر مجھے یہاں سے شفٹنگ بھی کر کے سونیا کو اس کے ماں باپ کے پاس لے کے جانا پڑا تو میں وہ فیصلہ بھی کروں گا. میرے لیے زیادہ وہ نہیں ہے. میرے لیے پریشانی یہ ہے کہ گھر میں پریشانی ہو، سونیا پریشان رہے، بچے پریشان رہیں. باقی میرے لیے یہ پریشانی نہیں ہے کہ میں شفٹنگ کر کے ادھر سے ادھر جاؤں. تو اللہ پاک خیر کرے. ابھی زیادہ چیز گھبراہٹ جو ان کو ہوتی ہے نا وہ رات کے ٹائم پہ اکثر جب رات آتی ہے نا، اب رات کو اٹھ کے بیٹھ گئی پسینے سے ایسے بھری ہوئی ہے جیسے منہ دھو کے آئی ہوئی ہے. بول رہی ہے میرا کو گھبراہٹ ہو رہی ہے، میں مر رہی ہوں. تو میں بیٹھا رہا، کافی حوصلہ وغیرہ دیا، پھر یہ سو بھی گئی. میں ڈر کے مارے پھر نہیں سویا. تو اللہ پاک خیر پیش کرے. تو یہ دیکھیں جی رات کو مجھے پریشان کر کے خود ابھی مزے سے بیٹھی ہوئی ہے. تو جنت شہزادی کو ناشتہ کروا رہی ہے. سونیا کیا دل پریشان نہیں کیا آپ کو، مجھے خود پریشانی ہو رہی ہے. اس بات کی پریشانی ہو رہی ہے، ظاہر سی بات ہے بچے جو ہمارے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، بچوں کا بھی ایک مستقبل ہے نا. آج ہم لوگوں ادھر ادھر در بدر ہو گئے تو بچے بھی کافی ہو جاتے ہیں. پہلے کرونا کی وجہ سے ہمارے بچے کافی وہ ڈسٹرب ہوئے. آپ کو پتہ ہے 2 سال ان کی ویسے ہی ضائع ہو گئے ہیں. تو ماشاء اللہ سے عمر ان کی اتنی نہیں ہے، ہائٹ ان کی اتنی ہو گئی ہے کہ دیکھنے والے بول رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے. تو جو میرے نصیب میں ہوگا وہ تو مجھے ملے گا، وہ تو میرے ساتھ ہوئے گا. یہ تو میں نہیں چاہتی، لیکن یہ ہے کہ رات کو واقعی میں خود بہت ڈر گئی تھی. میں چاہ رہی تھی کہ بس میں مشکل ہے میرا ابھی یہاں رہنا. مجھے سوئے ہوئے مجھے پتہ بھی نہیں چلا ہوا کیا ہے میرے ساتھ. ڈر گئی تھی یہ کیا. آپ کو پتہ ہے جیسے میرے کو ایسا ہوتا تو میں تو کہہ رہی تھی کسی طریقے سے صبح ہوئے، بس رات مکے میری. میں تو ابھی بھی میں یہی سوچ رہی ہوں، صبح جب سے میں اٹھی ہوں بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد میری یہی سوچ ہے، یہی سوچ رہی ہوں کہ ظاہر سی بات ہے ابھی سیٹ اپ بنی ہے، گھر چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے. بس بھنڈی کے ساتھ کھائی تھی میں نے ناشتہ لیا آپ کے لیے. میں بولا ہو سکتا ہے آپ ناشتہ کرو بھنڈی کے ساتھ. تو دیکھتے ہیں بھائی کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ میں اب مجھے لگتا ہے جب سے امی گئی ہے میں اکیلی نہیں رہ سکتی. یہ میرے دماغ میں یہ ذہن میں نے یہ ڈال دیا. آپ کو پتہ ہے تو کوئی میرے کو بیماری ایسی ہے کہ میں بس چاہتی کوئی اکیلے پانا ہوتا ہے تو میں کہتی بس میں اکیلی مر جاؤں گی، یہاں پہ میرے ہاتھ کوئی نہیں ہے.
جب میں آئی تھی تو اس ٹائم پہ میں ذہن میں میرے کچھ اور تھا، سوچ رہی تھی، یا میں اس ٹائم پہ اکیلا سوچ کے آئی تھی کہ مجھے رہنا ہے. اب میں امی چلی گئی ہے تو پھر یہ میرے ذہن میں ہے. لیکن یہ ہے کہ میں اب رات کو تو بہت زیادہ ڈر گئی تھی. میں ابھی بھی وہی سوچ رہی ہوں کہ بار بار کراچی کا رونڈ لگواؤں تھوڑی بہتر ہو جائے گی. کراچی میں بھی کیا بچوں کی پڑھائی کی وجہ سے نہیں جا سکتے نا، بچے ابھی پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے بڑی کلاسیں ہیں، پھر اسکول والے بھی. تو ان شاء اللہ بھنڈی نہیں کھلا رہی ہے نا، بھنڈی بھی ساتھ ہے. میرے کو تو جیسے بولے گی سونیا میں تو کر دوں گا. میرا تو میں چاہ رہی ہوں بچوں کو چھٹیاں ہوئیں گی تو سردی کی ایک ماہ رہے گی 3 تو پھر چکر تیرے کو میں نے رات کو بھی بولا ہے پریشان نہیں ہوا کر. دیکھ والد تیرا اسی طرح سوچتا مجھے نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس لے کے گئے، سکون کی گولیاں دی، کیا کیا. میری والدہ کو دیکھ لے، والدہ تیرے سامنے، والدہ کا بھی یہی وہ تھا. والدہ میری بیچاری اسی طرح کراچی میں تنگ ہو جاتی تھی، میرے والد کو کہتی تھی. اور اللہ بخشے میرے والد کو، وہ بھی میری طرح نا انہوں نے ہمیشہ یہی چاہا کہ میرے بچے اور میری گھر والی. والدہ کہتی تھی میں بہت تنگ ہو رہی ہوں، میرے یہ والد صاحب خود نہیں اپنا کام کرتے رہتے تھے اور والدہ کو گاڑی پہ بٹھا کے بھیج دیتے تھے، آپ لوگوں کو گاؤں بھیج دیتے تھے. پھر میری والدہ اپنی والدہ کے پاس، اپنے بھائیوں کے پاس تھوڑے دن رہتی تھی، تو پھر کچھ عرصہ اسی طرح واپس آ کر. لیکن یہ کہ گھر پر وہ تنگ ہی رہتی تھی. اکثر اوقات نہ اڑوس پڑوس میں سیلیاں بنا کر اپنا ٹائم پاس کرتی تھی. اکیلے پن سے بہت ڈرتی تھی. رات کو لائٹ چلی جائے، ایک دم اندھیرا ہو جائے تو پھر ڈرتی تھی. اچھا جنت کی ایک ہنسی بڑی پیاری ہے نا. کبھی کبھی جنت ویسے ہی ہنس جیسے ابھی ہنس رہی تھی، اوپر کر کے نہیں جیسے پہلے ہنس رہی تھی. وہ جو دانت یوں کر کے ہنستی ہے. پیچھے آ تو پیچھے کر، نظر تو آنے دے. ابھی دکھا. یہ دیکھیں جی، یہ جنت کی اکثر اوپر دیکھنا. ابھی اس کو شرم آ رہی ہے. ماشاءاللہ میری شہزادی. آج کل گرمی ہے نا، روز نہ آ رہی ہے شہزادی. جنت اس ٹائم ہمارا پانی آتا ہے جی. پانی آج کل ٹینکی جو ہے ہماری فل ہو رہی ہے تو اس کا وال بند کیا ہوا ہے. اللہ پاک کا بے حساب شکر اس پاک ذات کا. پانی ہمارا خاصا پانی آتا ہے جی، وہ بھی میٹھا. اوپر چھت پہ آئے ہوئے ہیں جی. سونیا کوکنگ کر رہی ہے اور یہ شہزادی میری کے کام دیکھیں. جنت روٹیاں لگا رہی ہے. اچھا جی ابھی خمیر شمیر میں نے سے بولے ذرا بند کر. جو پتیری روٹی ہے نا نارمل وہ بنا رہے ہیں، اور یہ پتیری روٹی تو بہت ہی بڑی بناتی ہے سونیا. یہ دیکھیں 3 روٹی لگی ہے پورے تندور میں. جنت خراب کر رہی ہے بیٹا، اس کو ذرا سا ہاتھ سے وہ کرنا. اچھا جی یہاں ماچ کی دال بنی ہے جی، دم پہ رکھی ہوئی ہے ماچ کی دال فرائی. میں کھانا کھاتے ہوئے آپ کو دکھاؤں گا. بڑی زبردست دال بنی ہے جی. یہ دیکھیں جی ہماری روٹی تیار ہے. سونیا میرا خیال ہے میں چمٹا نہیں لایا ہوں، تو بھی نہیں لائی نا. اب ہاتھ سے اتار میں لے کے آتا ہوں. یہاں جی میں ایک زبردست سی ایک بنا رہا ہوں ریسیپی سی جی، جو سونیا کو میں اکثر کہتا رہتا ہوں پیتی رہا کر، لیکن وہ تھوڑا سا وہ کر دیتی ہے. ابھی میں خود بنا رہا ہوں تو میں نے کہا تھوڑا سا آپ سے شیئر کروں جی. تو کم سے کم مہینے میں 15 دن یہ پی لیں، چاہے موٹا ہو پتلا ہو، کوئی بھی بندہ ہو، میرے جیسا ہو سونیا جیسا ہو. یعنی مثال کے طور پر اگر کسی کو پتلا یا موٹا کہنے سے برا لگے تو میں نے اپنا اور سونیا کا کہہ دیا، میرے جیسا ہو یا سونیا جیسا ہو کوئی بھی. تو صحت کے لیے بڑا زبردست چیز ہے جی. اس میں جی 2 کپ میں نے اس کے لیے نا یہ کعوہ بنا رہا ہوں، کعوہ سا سمجھ لیں. تو اس میں جی میں پک چکا ہے اچھے طریقے سے. چولہا بند کر دوں پہلے. ہاں اب میں بتاتا ہوں جی. اس میں نے تقریباً اتنا سا نا ادرک کا پیس لیا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے وہ ڈالیں. 1 الائچی ڈالی ہے جی یہ توڑ کے. اس کے بعد میں نے تھوڑا سا سونف ڈالا ہے جی. اچھا اس کے بعد میں نے اجوائن تھوڑی سی اجوائن ڈالی ہے جی. تھوڑی سی چینی، بالکل اتنی کہ میٹھا محسوس نہ ہو اور کڑواہٹ بھی محسوس نہ ہو، اتنا میٹھا. اگر میرے پاس بہتر
تھا شکر ہوتی میں شکر ڈالتا، وہ بھلے تھوڑی میٹھی بھی ہو جاتی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن میرے پاس چینی تھی، کڑواہٹ ختم کرنے کے لیے سمجھ لیں چینی ڈالی ہے۔ تو ایک وہ نہیں ہے کہ آپ انجوائے کرنے والا ڈرنک، یہ ایک دوائی سمجھ کے آپ پی سکتے ہیں۔ اس کے بعد جی یہاں میرے پاس دیسی نیمبو یہ بازار سے مل جاتا ہے، یہ چھوٹا نیمبو ہوتا ہے جی، تو یہ 1 کپ اس کے لیے یہ، اس کپ کے لیے یہ جی۔ اب میں کہوہ ڈالتا ہوں، 1 کپ سونیا کو دوں گا، 1 کپ میں پیوں گا جی۔ کتنا بھی کولیسٹرول وغیرہ ہے، چربی وغیرہ، ان چیزوں کے لیے کافی اچھا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ریشے کے لیے بہت زبردست چیز ہے، یہ ضرور ٹرائی کریں۔ 15 دن لگاتار آپ استعمال کریں گے، آپ کو خود فائدہ وغیرہ اس کا محسوس ہوگا۔ اچھا جی، میں ایک چیز تو میں بھول ہی گیا، یہ بند کرنے کے بعد نا، چولہا بند کرنے کے بعد یہ سبز چائے کی پتی ذرا سی یہ ڈال لینی ہے آپ نے، بس اس کو ذرا سا ہلا کے آپ کا کہوہ تیار ہے جی۔ دیکھیں جی، دودھ کی جنت کو دودھ دیے میں نے، مجھے دودھ یاد آ رہا ہے، کہوہ تیار ہے۔ سونیا کے لیے بڑا کپ، میرے لیے چھوٹا کپ، سونیا کو دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چھان لیے میں نے۔ صحیح، اچھے۔ ہاں جی، کیا لے کے آئے آپ میرے لیے؟ کیا ہے؟ تو ٹھنڈا کر کے پینا، بلکہ چھوڑ میں یہاں رکھتا ہوں۔ فون پہ بزی ہے جی، اپنی بھابھی کے ساتھ فون پہ بزی ہے۔ یہاں ہمارے ویڈیو ختم کرنے کا ٹائم ہو گیا جی، عصر کا ٹائم ہو رہا ہے، اذانیں شروع ہو گئی۔ چلیں بس ختم کر دیں ویڈیو کو۔ آج کی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی دعا کے ساتھ جا رہے ہیں، خوش رہے، آباد رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اپنے رحمان میں رکھے۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔